بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دونوں سالار شمشیر زنی کے استاد معلوم ہوتے تھے۔ دونوں کے وار بڑے ہی تیز تھے اور ہر وار لگتا تھا کہ حریف کو کاٹ دے گا۔ دونوں فوجیں اپنے اپنے سالار کو چلا چلا کر داد دے رہی تھیں۔ کبھی دونوں فوجیں یوں دم بخود رہ جاتی جیسے وہاں کوئی انسان موجود ہی نہ ہو۔ گریگری نے ایک وار کیا جو ابو عبیدہ نے روک لیا۔ ابو عبیدہ وار کرنے لگے تو گریگری نے گھوڑا دوڑا دیا اور ابو عبیدہ کے ارد گرد گھومنے لگا۔ ابو عبیدہ وار کرنے بڑھتے تو وہ رک کر وار روکنے کی بجائے گھوڑے کو پرے کر لیتا۔ ابو عبیدہ نے وار کرنے کی پوری کوشش کی لیکن وہ وار سے بھاگ رہا تھا۔ ایسے نظر آتا تھا جیسے وہ مقابلے سے منہ موڑ رہا ہو۔ ابو عبیدہ اس کے پیچھے ہو گئے۔ آخر اس نے گھوڑے کا رخ اپنے لشکر کی طرف کر دیا۔ ابو عبیدہ اس کے پیچھے پیچھے اس کا پیچھا کرتے رہے۔ اس نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ ابو عبیدہ نے بھی رفتار بڑھا دی۔ رومی لشکر پر خاموشی طاری ہو گئی لیکن مسلمانوں نے داد و تحسین کا شور بپا کر دیا۔ رومی سالار مقابلے سے منہ موڑ کر بھاگ گیا تھا۔ گریگری نے گھوڑے کو ایک طرف موڑا اور رفتار تیز کر دی۔ ابو عبیدہ نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور اس کے قریب چلے گئے۔ گریگری نے گھوڑا گھما کر ابو عبیدہ کے سامنے کر دیا۔ یہ اس کی چال تھی۔ وہ باغ نکلنے کا دھوکہ دے رہا تھا۔ دھوکہ یہ تھا کہ وہ اچانک گھوم کر ابو عبیدہ پر وار کرے گا اور انہیں وار روکنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ مورخ طبری اور بلازری نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ چوکنا تھے اور گریگری کے دھوکے کو سمجھ گئے تھے۔ گریگری فوراً گھوڑا پیچھے کو موڑ کر وار کرنے لگا تو ابو عبیدہ کی تلوار پہلے ہی حرکت میں آ چکی تھی۔ گریگری کی گردن موزوں زاویے پر تھی۔ ابو عبیدہ کا وار سیدھا گردن پر پڑا جس سے گردن کی ہڈیوں کا ایک جوڑ کٹ گیا اور گردن ایک طرف ڈھلک گئی اور گریگری گھوڑے سے گر پڑا۔ مسلمانوں نے داد و تحسین کا غول غبارہ بپا کر دیا۔ دستور کے مطابق ابو عبیدہ کو گھوڑے سے اتر کر گریگری کی تلوار خود اور ذرا اتار لینی چاہیے تھی لیکن وہ گھوڑے سے نہ اترے۔ کچھ دیر گریگری کو تڑپتا دیکھتے رہے۔ جب اس کا جسم بے حس ہو گیا تو ابو عبیدہ نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور اپنی صفوں میں آ گئے۔ ابن ولید ابو عبیدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نہ رکے۔ وہ گھڑ سوار دستے کے پاس چلے گئے جو انہوں نے اس روز کی جنگ کے لیے تیار کیا تھا۔ 8000 سواروں کے اس دستے کو دائیں پہلو پر عمرو بن العاص کے دستوں کے عقب میں ایسی جگہ کھڑا کیا گیا تھا جہاں سے وہ دشمن کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ خالد نے اپنی تمام فوج کو سامنے سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ رومی سالار حیران ہوئے ہوں گے کہ مسلمان سالاروں کا دماغ جواب دے گیا ہے کہ انہوں نے ایک ہی بار ساری فوج حملے میں جھونک دی ہے۔ رومیوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ مسلمانوں کے گھڑ سوار دستے حملے میں شریک نہیں۔ رومیوں کو یہ سب کچھ دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی تھی کیونکہ خالد کے حکم کے مطابق بہت تیز حملہ کیا جا رہا تھا۔ رومیوں کی بہت سی نفری ہلاک اور شدید زخمی ہو چکی تھی۔ پھر بھی ان کی نفری مسلمانوں کی نسبت سے گنا تھی۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی ہوا۔ اتنی کم نفری کا اتنی بڑی تعداد پر حملہ خودکشی کے برابر تھا۔ رومی سالار مہان چلا رہا تھا، انہیں آنے دو اور آگے آنے دو، یہ ہمارے ہاتھوں مرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ خالد 8000 سواروں کو پیچھے لے جا کر رومیوں کے بائیں پہلو سے پرے لے گئے۔ انہوں نے سالار عمرو بن العاص سے کہا تھا کہ رومیوں کے اس پہلو پر تیز اور زوردار حملہ کریں۔ عمرو بن العاص نے حکم کی تعمیل کی اور جانیں لڑا دیں۔ خالد چاہتے تھے کہ دشمن کو پہلو کے دستوں کے سامنے سے الجھا لیا جائے۔ عمرو بن
بن العاص نے خالد کا مقصد پورا کر دیا۔ خالد نے 8,000 سواروں میں سے 2,000 سواروں کا ایک دستہ الگ کر دیا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن کے پہلو کے دستے عمرو بن العاص کے دستوں سے الجھ گئے ہیں تو 6,000 سواروں کے ساتھ رومیوں کے پہلو والے دستوں کے خالی پہلو کی طرف سے حملہ کر دیا۔ رومیوں کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا، ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ عمرو بن العاص نے اپنے حملوں میں شدت پیدا کر دی۔ دشمن کے انہی دستوں پر سامنے سے شرجیل بن حسنہ نے بھی حملہ کیا تھا۔ خالد نے جن 2,000 سواروں کو الگ کیا تھا انہیں حکم دیا کہ وہ دشمن کے اس سوار دستے پر حملہ کریں جو اپنے پہلو کے دستوں کی مدد کے لیے تیار کیا تھا۔ ان 2,000 سواروں کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ دشمن کے سوار دستے کو روکے رکھیں، یعنی حملہ شدید نہ کریں بلکہ دشمن کو دھوکے میں رکھیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ رومیوں کا یہ سوار دستہ خاص طور پر تیار کیا گیا تھا، اسے ہر اس جگہ مدد کے لیے پہنچنا تھا جہاں مدد کی ضرورت تھی۔ مسلمان سواروں نے اس سوار دستے کو اس طرح الجھایا کہ حملہ کرتے اور پیچھے یا دائیں بائیں نکل جاتے، پینترا بدل کر پھر آگے بڑھتے اور ہلکی سی جڑب لے کر ادھر ادھر ہو جاتے۔ خالد کی یہ چال کارگر ثابت ہوئی۔ انہوں نے دشمن کے مقابلے میں اتنی کم تعداد کو ایسی عقل مندی سے استعمال کیا تھا کہ دشمن کے پہلو کے دستوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ان دستوں کو توقع تھی کہ مشکل کے وقت سوار دستے مدد کو آ جائیں گے، لیکن مدد کو آنے والے سواروں کو خالد کے 2,000 سواروں نے آنکھ مچولی جیسی جڑپوں میں الجھا رکھا تھا۔ دشمن کے پہلو کے دستے ایک بار پیچھے ہٹے تو خالد نے 6,000 سواروں سے حملے میں شدت پیدا کر دی۔ مہان نے خود آ کر اپنے دستوں کو جم کر لڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کا سوار دستہ بری طرح بکھرنے اور پیچھے ہٹنے لگا۔ پیادہ دستے سوار دستوں کی مدد کے بغیر لڑ نہیں سکتے تھے، وہ بری طرح بکھرنے اور بھاگنے لگے۔ بھاگنے والے پیادہ دستے آرمینی تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان کے بھاگنے کی ایک وجہ تو مسلمانوں کے سوار دستے کا حملہ تھا اور ان پر سامنے سے بھی بہت زیادہ دباؤ پڑ رہا تھا، دوسری وجہ یہ تھی کہ آرمینی سالاروں نے محسوس کیا کہ انہیں دانستہ سواروں کی مدد سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ان کے پیچھے عیسائی عرب تھے جن کا سالار جبلہ بن الہیم تھا، انہوں نے بھی رسالے کی مدد نہ آنے کو غلط سمجھا اور لڑنے سے منہ موڑ گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ آرمینیوں اور عیسائیوں کی پسپائی بگدڑ کی مانند تھی۔ مورخوں نے اسے سیلاب بھی کہا ہے جس کے آگے جو کچھ بھی آتا ہے سیلاب اسے اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ رومیوں کے بائیں پہلو سے بھاگنے والوں کی تعداد 40,000 بتائی گئی ہے۔ 40,000 انسانوں کی بگدڑ ایسا بے قابو سیلاب تھا جو اپنے سالاروں کو بھی اپنے ساتھ بہا لے گیا، یہاں تک کہ سالار اعلیٰ مہان جو ابھی میدان نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اپنے محافظوں سمیت اس سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا اور بہتا چلا گیا۔ یہ کامیابی خالد کی عسکری دانش کا حاصل تھی۔ انہوں نے دشمن کے پیادوں کو سواروں کی مدد سے محروم کر دیا تھا اور سواروں سے پیادوں پر حلہ بول دیا تھا۔ خالد کے آگے بڑھنے کا رخ مہان اور اس کے 2,000 سوار محافظوں کی طرف تھا۔ ادھر ابو عبیدہ اور یزید بن ابو سفیان اپنے سامنے کے دستوں پر اس انداز سے حملہ کر رہے تھے کہ بھرپور لڑائی بھی نہیں لڑتے تھے اور پیچھے بھی نہیں ہٹتے تھے۔ ابو عبیدہ نے دشمن کے ان دستوں کو روکا ہوا تھا جو زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، وہ دستے تیزی سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے تھے۔ خالد دشمن کے اس رسالے کو جس نے سارے محاذ کو مدد دینی تھی بکھیر کر بھگا چکے تھے، اس رسالے کو کھل کر لڑنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا تھا۔ خالد اب اپنے سوار دستے کے ساتھ رومیوں کے عقب میں چلے گئے تھے، انہوں نے عقب سے حملہ کر دیا۔ یہ رومی فوج کا دوسرا حصہ تھا، اس پر اپنے بائیں پہلو کے دستوں اور سوار دستوں کے بھاگنے کا بہت برا اثر پڑ چکا تھا۔ مہان کے غائب ہو جانے کی وجہ سے مرکزیت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب سالار اپنی اپنی لڑائی لڑ رہے تھے، وہ اب صرف دفاع میں لڑ سکتے تھے، کسی
کسی بھی فوج کا بڑا حصہ بھاگ نکلے اور کمک کی امید نہ رہے تو اس صورت میں یہی ہو سکتا ہے کہ اپنی جانیں بچانے کے لیے لڑا جاتا ہے اور موقع ملتے ہی پسپائی اختیار کی جاتی ہے۔ رومی لشکر کے لیے یہ صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ خالد نے دشمن کے بھاگنے کے راستے روک لیے تھے سوائے ایک کے۔ خالد کی بھی یہی کوشش تھی کہ رومی اسی راستے سے بھاگیں، چنانچہ دشمن کے بھاگنے والے دستے اسی راستے پر جا رہے تھے۔ رومی فوج بھی پسپا ہو رہی تھی لیکن منظم طریقے سے۔ اس کا کچھ حصہ بگدڑ میں بہہ گیا تھا پر زیادہ تعداد منظم انداز سے پسپا ہوئی۔ خالد نے اس تمام علاقے کی زمین کو دور دور تک دیکھ لیا تھا اور انہوں نے اس زمین سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو کچھ سوچ لیا تھا وہ کسی عام دماغ میں نہیں آ سکتا تھا۔ رومی لشکر جب بھاگ رہا تھا تو خالد کے حکم سے ان کے دستے بھاگنے والوں کا تعاقب کر کے ایک خاص طرف جانے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس طرف وادی الرقات تھی جس میں ایک ندی بہتی تھی۔ اس وادی کے خد و خال کچھ اس طرح تھے۔ وادی ارد گرد کی زمین سے گہرائی میں چلی جاتی تھی۔ اس کی ایک طرف کی ڈالان تو ٹھیک تھی لیکن اس کے بالمقابل کی ڈالان زیادہ تر سیدھی تھی۔ وہاں سے اوپر تو چڑھا تو جا سکتا تھا لیکن بہت مشکل سے۔ رومی فوج کے باقاعدہ دستے اس طرف چلے گئے۔ ان کے سامنے ایک یہی راستہ تھا۔ وہ آسان ڈالان اتر گئے اور انہوں نے ندی بھی پار کر لی۔ جب وہ دوسری ڈالان چڑھنے لگے تو مشکل پیش آئی۔ آہستہ آہستہ اوپر چلے گئے۔ اچانک اوپر سے نعرے بلند ہوئے اور للکار سنائی دی۔ نعرے لگانے والے مسلمان سوار تھے اور ان کے سالار زرار بن الازور تھے۔ ان کا جسم ناف کے اوپر سے ننگا تھا۔ خالد نے رات کو جو منصوبہ بنایا تھا اس کے مطابق انہوں نے اسی وقت زرار کو 500 سوار دے کر وادی الرقات کے دوسرے کنارے پر بھیج دیا اور اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ خالد نے جیسے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ رومی فوج کی دراصل کوشش یہی تھی کہ تعاقب میں جو مسلمان آ رہے ہیں ان سے بہت فاصلہ رکھا جائے، اس لیے وہ بہت جلدی میں جا رہے تھے۔ خالد نے تعاقب اسی مقصد کے لیے جاری رکھا تھا کہ رومی فوج جلدی میں رہے۔ اس مقصد میں کامیابی یوں ہوئی کہ رومی اوپر گئے تو اوپر زرار کے 500 سوار برچیاں تانے کھڑے تھے۔ رومی جو اوپر چلے گئے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے اور جو ابھی اوپر جا رہے تھے وہ پیچھے مڑے، لیکن عمودی کنارے سے وہ تیزی سے نہیں آ سکتے تھے۔ مسلمانوں نے ان پر پتھر برسانے شروع کر دیے جو انہوں نے اسی مقصد کے لیے اکٹھے کر رکھے تھے۔ اوپر والے گرتے اور لڑکتے ہوئے نیچے جاتے تھے اور اوپر سے ان پر وزنی پتھر گرتے تھے۔ ان میں گھڑ سوار بھی تھے۔ گھوڑے بھی گرے اور پیادے ان کے نیچے آ کر مرنے لگے۔ رومی کچھ کم تو نہ تھے، ابھی ایک بڑی تعداد ندی تک نہیں پہنچی تھی۔ رومی سالاروں نے اپنے آگے جانے والوں کی تباہی دیکھی تو اپنے دستوں کو آگے جانے سے روک دیا اور وادی میں اترنے کی بجائے انہیں اوپر سفارا کر دیا۔ وہ لڑ کر مرنا چاہتے تھے۔ آرمینیوں اور عیسائی عربوں کی بھی کچھ نفری ان سے آ ملی تھی۔ یہ نفری بھاگ رہی تھی اور مسلمان انہیں وادی کی طرف لے آئے تھے۔ خالد اپنی فوج کے ساتھ تھے۔ انہوں نے دشمن کو صف آرا دیکھا تو اپنے سالاروں کو بلا کر کہا کہ دشمن پر حملہ کر دیں۔ خالد نے کہا ان میں لڑنے کا دم نہیں رہا، سیدھا حملہ کرو، میرے حکم کا انتظار نہیں کرنا، ان کے لیے پیچھے ہٹنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک طرف دریا یرموک ہے اور دوسری طرف گہری وادی ہے، سامنے ہم کھڑے ہیں، ان پر حلہ بول دو۔ رومی پھندے میں آ گئے تھے، ان کا لڑنے کا جذبہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ بعض مورخوں نے مسلمانوں کی تعداد 30,000 اور دو نے اس سے کچھ کم لکھی ہے۔ شہادت اور شدید زخمیوں کی وجہ سے نفری کم ہو گئی تھی۔ ایک دستے کو عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے حملہ کر دیا، اس میں کوئی چال نہ چلی گئی۔ اس حملے کا انداز ٹوٹ پڑنے جیسا تھا۔ سوار اور
پیادے گڑمڑ ہو گئے تھے۔ رومی اب زندگی اور موت کا معرکہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ وہ تو تربیت یافتہ فوج تھی۔ اس فوج کی اگلی صف نے مسلمانوں کا جم کر مقابلہ کیا، لیکن وہ جگہ ایسی تھی جہاں دائیں بائیں ہونے اور گھوم پھر کر لڑنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اس وجہ سے رومی اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ ٹکرانے اور ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ بننے لگے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے سود مند تھی۔ رومیوں کی اگلی صف نے مقابلہ تو کیا، لیکن اس کا کوئی ایک بھی آدمی زندہ نہ رہا۔ مسلمان سواروں نے رومی پیادوں پر گھوڑے چڑھا دیے اور انہیں صحیح معنوں میں کچل ڈالا۔ جہاں جگہ کچھ کشادہ تھی وہاں رومیوں نے مقابلہ کیا، لیکن مورخوں کے مطابق یوں بھی ہوا کہ گرد و غبار میں رومیوں کو ہی کاٹ ڈالا۔ اپنے پرائی کی پہچان نہ رہی۔ یہ بڑا خوفناک معرکہ تھا، بڑی بھیانک لڑائی تھی۔ یہ رومیوں، عیسائی عربوں اور ان کے اتحادی قبیلوں کا قتل عام تھا۔ گھوڑوں کو اٹھا کر ان پر گراؤ، یہ خالد کی للکار تھی۔ مومنین، کفر کی چٹانوں کو پیس ڈالو۔ مسلمان سوار باغوں کو جھٹکا دیتے تو گھوڑے اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا لیتے، اور جب گھوڑے ٹانگیں نیچے لاتے تو ایک دو رومی کچلے جاتے۔ یہ تو رومیوں کا قتل عام تھا۔ رومی وادی رکات کی طرف بھاگ رہے تھے، جہاں وہ اگلے عمودی کنارے کی ایک گھاٹی چڑھتے تو زرار کے سواروں کی برچیوں سے چھلنی ہوتے اور اوپر سے لڑکتے ہوئے نیچے آتے۔ مسلمانوں نے اس فتح کے لیے بہت سی جانیں قربان کی تھیں، اور جو شدید زخمی ہوئے تھے ان میں کئی ایک ساری عمر کے لیے معذور ہو گئے تھے۔ یہ جنگ مسلمان عورتیں بھی لڑی تھیں۔ عورتوں نے اپنے بھاگتے مردوں کو دھمکیاں دے کر بھاگنے سے روکا تھا۔ اب وہ دشمن جو اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے ارادے سے 1.5 لاکھ کا لشکر لایا تھا، بڑے برے پھندے میں آ گیا تھا۔ وادی رکات اس کے لیے موت کی وادی بن گئی تھی۔ اللہ نے مومنین کی وہ دعائیں قبول کر لی تھیں جو وہ راتوں کو جاگ جاگ کر مانگتے اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے تھے۔ وہ ایک آیت کا ورد کرتے رہتے تھے۔ کتنی ہی بار چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے چاہنے سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں۔ اللہ صبر و استقامت والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ قرآن حکیم۔ اب میدان جنگ کی یہ کیفیت ہو چکی تھی کہ رومیوں کی چیخیں اٹھتی تھیں جو مسلمانوں کے نعروں میں دب جاتی تھیں۔ وادی میں گہری کھائیاں بھی تھیں، بعض رومی ان میں بھی گرے اور بڑی بری موت مرے۔ جنگ یرموک کے چھٹے اور آخری روز کا سورج میدان جنگ کے گرد و غبار میں ڈوب گیا۔ فضا خون کی بو سے بوجھل تھی، مشعلیں جل اٹھیں اور رومیوں کی لاشوں کے درمیان گھومنے پھرنے لگیں۔ یہ مسلمانوں کی مشعلیں تھیں۔ وہ اپنے شہیدوں اور شدید زخمیوں کو اٹھا رہے تھے اور مال غنیمت بھی اکٹھا کر رہے تھے۔ خیمہ گاہ میں خبر پہنچی تو عورتیں آ گئیں۔ وہ کئی میل فاصلہ طے کر کے آئی تھیں۔ وہ اپنے خاوندوں، بھائیوں اور بیٹوں کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ تو جنتی ہے، کسی نہ کسی عورت کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اللہ اکبر، تو جنت میں جا رہا ہے۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن خالد کی جنگ ابھی جاری تھی۔ رات بھر مجاہدین شہیدوں، زخمیوں اور مال غنیمت میں مصروف رہے، لیکن خالد کی مصروفیت کچھ اور تھی۔ ان کے لیے جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے جو رومی قیدی پکڑے تھے ان سے خالد معلوم کر رہے تھے کہ ان کا سالار اعلیٰ مہان جو آرمینیا کا بادشاہ بھی تھا کس طرف گیا ہے۔ بیشتر قیدیوں کو معلوم نہ تھا۔ آخر پتہ چل گیا۔ مہان کو انطاکیہ کے بجائے دمشق کی جانب جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا محافظ سوار دستہ بھی تھا جس کی تعداد 2000 تھی۔ صبح ہوتے ہی خالد اپنے سوار دستے کو ساتھ لے کر مہان کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ اس وقت مہان دمشق سے 10-12 میل دور پہنچ چکا تھا۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ مسلمان اس کے تعاقب میں پہنچ جائیں گے۔ شاید اسی لیے وہ بڑے
اطمینان سے جا رہا تھا۔ اس رات اس نے پڑاؤ کیا اور صبح دمشق کو روانہ ہوا تھا۔ اسے اپنے کسی ساتھی نے کہا، سالار معظم وہ دیکھیں گرد اڑ رہی ہے، یہ کوئی سوار دستہ لگتا ہے۔ مہان نے کہا، اپنا ہی ہوگا، ان کی گرد کو نہ دیکھو، جو میدان جنگ کی گھر سے بھاگ آئے ہیں، یہ شکست کھا کر آئے ہیں۔ ان کے درمیان پھر خاموشی چھا گئی۔ مہان کی ذہنی کیفیت بہت بری تھی، وہ کسی کے ساتھ بولتا نہیں تھا۔ اس کی افسردگی کا باعث صرف یہ نہیں تھا کہ اس نے شکست کھائی تھی، بلکہ یہ کہ اس نے بڑی تھوڑی تعداد کی فوج سے شکست کھائی تھی۔ اس نے مسلمانوں کو کچل کر واپس آنے کا دعویٰ کیا تھا، مگر اب وہ انطاکیہ جانے کی بجائے دمشق کی طرف جا رہا تھا۔ انطاکیہ میں شہنشاہ روم تھا۔ مہان اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جن سواروں کی گر نظر آئی تھی، اب ان کے گھوڑوں کے قدموں کی ہنگامہ خیز آواز سنائی دینے لگی تھی، جو بڑی تیزی سے قریب آ رہی تھی۔